دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں لگتا ہے کہ ملک بلال کو اس کے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ ملک بلال جو نیاز حسین کے تھرو شاہین بیگم کے پاس یہ پیغام بھجواتا ہے کہ میں اپنی بیٹی فارا کی شادی ایک بہت ہی اچھے لڑکے سے کر رہا ہوں، تو ارباز کہتا ہے کہ لگتا ہے جو ملک بلال نے بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ ارباز کی اس بات سے تو یوں لگا جیسے وہ وکی کے بارے میں سب جانتا ہے۔ خیر ارباز جانتا ہے یا نہیں، بہرحال سارا بیگم کو وکی کی باتیں اور حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی ہیں، لیکن ملک بلال ہے جو اپنی بیٹی فارا کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے وکی میں کوئی برائی نظر ہی نہیں آ رہی، بلکہ الٹا اسے تو وکی میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب وکی جو تحفے تحائف لے کے آتا ہے فارا کو پرپوز کرنے کے لیے، دراصل اس کے پیسے وہ فارا سے ہی لوٹنے والا ہے، لیکن ملک بلال کو تو یہ بات نہیں پتا نا۔ وہ تو وکی کے دیے گئے تحفے تحائف اور گولڈ کی رنگ دیکھ کر سوچتا ہے کہ شاید وکی بہت بڑی اسامی ہے، اور ساتھ ہی وکی نے یہ جھوٹ بھی بول رکھا ہے کہ اس کا ڈیفنس میں بہت بڑا بنگلہ بھی ہے۔ ملک بلال سوچتا ہے کہ آگے چل کے وکی کو باتوں میں لوں گا اور اس کا بنگلہ اپنی بیٹی کے نام کروا لوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے ملک بلال کو وکی کا اعتماد جیتنا ہے، جس کے لیے ملک بلال اپنی ساری جمع پونجی ایک طرح داؤ پر لگا رہا ہے۔ اپنی ساری پراپرٹی فارا کے نام کرنے کے بعد گارڈین وکی کو بنا دیتا ہے۔ سارا بیگم ان دونوں باپ بیٹی کو دلدل میں گرتا ہوا دیکھ رہی ہیں، لیکن روک نہیں پا رہی، کیونکہ ہما کی باتوں سے سارا بیگم کو اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ فارا اور وکی دونوں نے مل کے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں۔ اب لگتا یہی ہے کہ سارا بیگم فارا اور ملک بلال کو بتائے بغیر ہما کو کانٹیکٹ کرے گی اور وکی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، اور اسے پتہ چل جائے گا کہ ہما وکی کے پیچھے نہیں بلکہ وکی ہما کی دولت دیکھ کر اس کے پیچھے تھا۔ لیکن جب ہما کہے گی کہ آنٹی پتہ نہیں آج کل تو وکی نے میرے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا ہے، شاید آج کل مجھ سے بھی زیادہ کسی امیر لڑکی کے پیچھے ہے، تو سارا بیگم کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ وکی فارا جیسی کم عقل لڑکی کے پیچھے آخر کیوں ہے۔ خیر اب ناظرین، جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ وکی اور فارا کی جب شادی ہوگی اور ظاہر ہے کہ وکی اب فارا کی تمام پراپرٹی کا گارڈین ہوگا، تو وہ کوئی نہ کوئی چال چلے گا جس کے بعد فارا کی ساری پراپرٹی بیچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے فارا کو ہی لالچ دے کہ اس پراپرٹی کو انویسٹ کر کے ہم ڈبل منافع کما سکتے ہیں، اور فارا جو ملک بلال کی طرح ایک لالچی لڑکی ہے وکی کی اس جھانسے میں آ جائے گی، جس کے بعد وکی یہ تمام پراپرٹی بیچ کے اور ملک بلال کی تجوریاں خالی کر کے یقیناً ایسا غائب ہونے والا ہے کہ اس کے بعد فارا اور ملک بلال کے تو ہوش اڑ جائیں گے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پولیس میں رپورٹ بھی درج نہیں کروا سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ جو پیسہ ان لوگوں نے 2 نمبر طریقے سے لوٹا تھا، وہ پیسہ اگر ان سے کوئی اور لوٹ کے لے گیا ہے تو پولیس کو کس طرح سے بتائیں گے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا اور ہم اس کے مالک کیسے تھے؟ جبکہ دوسری طرف ملک بلال کے منہ سے یہ بات بھی سلپ ہو جاتی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ارباز بے گناہ ہے اور فارا نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، اور دوسرا یہ کہ شاہین بیگم کو بھی کس طرح ملک بلال لوٹ چکا ہے۔ سارا بیگم کو بہت افسوس ہوتا ہے، اسے تو فارا کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں نے اس کی ایسی پرورش تو نہیں کی تھی۔ اب جب ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا تب جا کے سارا بیگم انہیں احساس دلائیں گی کہ اسی وجہ سے تو میں آپ کو روکتی تھی، کیونکہ مجھے اس وکی کی چالاکیوں کا بہت پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن جب بلال جی نے مجھے طلاق کی دھمکی دی تو مجھے مجبوراً خاموش تماشائی بننا پڑا۔ لیکن یہاں پر سارا بیگم ملک بلال اور فارا سے یقیناً کہیں گی، اور کہنا بھی چاہیے، کہ اب انہیں ارباز، شاہین بیگم اور سونیا سے جا کے اپنے کیے کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جو کچھ ان دونوں نے ان کے ساتھ کیا ہے شاید یہ انہی کی خاموش آہیں اور بد دعائیں ہیں جو ملک بلال عرش سے فرش پہ آ گرا ہے۔
خیر اب ظاہر ہے کہ جب ملک بلال جا کے شاہین بیگم ارباز سے معافی مانگے گا اور یہ راز کھل جائے گا کہ فارا کا لگایا گیا الزام جھوٹا تھا، ارباز نے اپنی ہی بہن کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا اور یہ بات سعدیہ بیگم تک بھی پہنچے گی، تو باقی گھر والے جو پہلے بھی وقتاً فوقتاً سعدیہ بیگم کو سمجھاتے رہتے ہیں، یہ سچائی سامنے آنے کے بعد سعدیہ بیگم کو احساس دلائیں گے کہ اس نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا برا کیا، اور ایسے وقت میں ان دونوں کا ہاتھ اور ساتھ چھوڑا جب انہیں اپنی ماں اور گھر والوں کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ حماد صاحب کو بھی افسوس ہوگا کہ وہ اپنی بہن کو کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلی۔ یہاں بینا بیگم کی باتیں سچی ثابت ہو جائیں گی، جو حماد کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہتی ہیں کہ سعدیہ نے صرف میرے ساتھ ہی ناانصافیاں نہیں کیں بلکہ وہ اپنی سگی اولاد کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، اور جتنی محبت میں دانیہ سے کرتی ہوں سعدیہ بیگم اس کا 1% بھی نہیں کرتی۔ خیر اب حماد صاحب اور نیاز حسین چونکہ اس پہلو پر بھی غور کرنے لگے ہیں کہ اگر سبھی کو یہ لگتا ہے کہ سعدیہ بیگم کو دماغی علاج کی سخت ضرورت ہے تو ہمیں کسی اچھے سائیکائٹرسٹ سے انہیں چیک کروا لینا چاہیے۔ نیاز حسین کو اس وقت زیادہ فکر ہے اپنی بہو رملہ کی کہ چلو سونیا اور دانیہ تو اپنے گھر کی ہو چکی ہیں اور ماشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں، لیکن رملہ جس نے باقی کی ساری زندگی اسی گھر میں گزارنی ہے، سعدیہ بیگم کا جو برتاؤ رملہ کے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور وہ مراد حسین کو لے کے الگ ہو جائے، تب یہ دونوں میاں بیوی بڑھاپے میں بالکل ہی تنہا رہ جائیں گے۔ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ کچھ تو ذہنی علاج کے بعد اور کچھ ارباز پر لگا جھوٹا الزام غلط ثابت ہونے کے بعد اور رملہ اور مراد حسین کی اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد سعدیہ بیگم میں مثبت بدلاؤ ضرور آئے گا اور وہ سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گی کہ وہ اپنے کسی رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر پائی، نہ اچھی بیوی ثابت ہو سکی، نہ اچھی ماں، نہ اچھی بھابھی، ہاں صرف اچھی بہن ضرور ثابت ہو سکی، لیکن اس کی انا کی وجہ سے اس کے بچوں کا جو بچپن خراب ہوا اس کا ازالہ بہرحال ناممکن ہے۔ اور دوسری طرف ولید اور بینا بیگم کی محبت اور کیئر کے بعد دانیہ کی بھی اب میڈیکل رپورٹس بالکل پرفیکٹ آئی ہیں اور ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب دانیہ مینٹلی اور فزیکلی بالکل فٹ ہے، تو ولید جو اپنی ماں کے سمجھانے پہ دانیہ سے کچھ دور ہو گیا تھا کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ دانیہ اگر پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑ سکتا ہے، لیکن ان رپورٹس کے بعد یقیناً دونوں میاں بیوی کا رشتہ پھر سے بحال ہو جائے گا اور لگتا ہے کہ بہت جلد نہ صرف دانیہ اور ولید بلکہ سونیا اور ارباز کے ہاں بھی گڈ نیوز سننے کو ملے گی، اور ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ میں یہی دکھایا جائے گا کہ رملہ، مراد، سونیا، ارباز اور دانیہ ولید آپس میں خوش ہیں اور ان کی فیملی بھی مزید ایکسٹینڈ ہو چکی ہے۔ اب اصل انتظار تو یہ ہے کہ وکی فارا اور ملک بلال کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کیا فارا سے شادی کرنے کے بعد ان سے سب کچھ لوٹے گا یا پہلے ہی سب کچھ لے کے فرار ہونے والا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو لگتا ہے کہ وکی فارا اور ملک بلال کے ساتھ جو کچھ کرنے جا رہا ہے یہ دونوں یہی ڈیزرو کرتے ہیں تو کمنٹس میں تھمز اپ ضرور بنائیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔